حسن صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں جو اقلیتیں ہیں ان پہ جو مظالم ہو رہے ہیں ان کی ڈیٹیل ابھی بھی ڈسکس بھی ہوئی ہے کہ کرسچنس پہ کس طرح حملے ہو رہے ہیں، چرچز تباہ کیے جا رہے ہیں، مساجد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور دوسری جتنی بھی اقوام ہیں خاص طور پہ سکھ ہیں ان کی تحریک جو ہے وہ تو اب پوری دنیا میں پھیل گئی ہے کہ ریفرنڈم وہاں پہ ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کی نسل کشی تو آپ کے سامنے ہے ساری، اور کشمیر کو جو ہے انہوں نے اوپن ایئر جیل بنا دیا. اس ساری صورتحال میں انڈین مسلمانوں کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ انڈین مسلمان جو ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ وہ اس وقت انتہائی مشکل میں ہے، اور ایک ایسی صورتحال ہے جو وہ مکمل ایک طرح سے نا ان کو ایک غلام قوم کے طور پر انہوں نے بنایا ہوا ہے. اور پہلے ان کو اپنی کسی حد تک ان کو نماز پڑھنے کی، روزے کی اجازت تھی، اسلامی شعار جو ہیں ان کو اپنانے کی اجازت تھی، لیکن اب اس میں بھی ان کو مشکلات پیش آ رہی ہیں. اس میں جو میرے خیال سے بھارتی مسلمانوں کی اس وقت ہمت بندھانے کے لیے ان کے جو میرے خیال سے ان کا جو راستہ ہے کہ وہ اپنے انڈیویجول جو ایمان ہے، اس کی تذکیر ہے، اس کو امپروو کریں، اور خاص طور پہ وہ جو مکی دور تھا مسلمانوں کا اس سے سبق لیں. اس وقت مسلمان جو تھے وہ مشرکین مکہ کے مظالم سہ رہے تھے، اس وقت انہوں نے کیا حکمت اپلائی تھی، اس میں قرآن کی جو مکی صورتیں ہیں ان کی تلاوت کریں، ان کو سمجھیں کہ اس صورتحال میں کیسے مقابلہ کرنا ہے. اس وقت میرے خیال سے ہسٹری جو ہے اپنے آپ کو ریپیٹ کر رہی ہے. یہ 1920s 30s میں آپ کو یاد ہوگا 1937 میں جب الیکشن ہوئے تھے تو کانگریس کی جب حکومت آئی تھی تو اس وقت اس نے مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ اٹھائے تھے، اور کانگریسی وزارتیں جو اس وقت اتنی مشہور ہوئی تھیں، اور اسی کی وجہ سے ایک نئی امید نے جنم لیا تھا. میں کچھ علامہ اقبال کی شاعری آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا جو ان حالات میں تھی، اور وہ تو خیر عالمی پرسپیکٹو میں بھی تھی لیکن وہ آج کل اسی طرح ریلیونٹ ہے. وقت کے ساتھ ساتھ خاص ایک غلام مینٹلٹی آ جاتی ہے. جس طرح اقبال نے کہا تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. ہم ابھی انفارچونیٹلی یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں بہت سے مسلمان ہیں، جس طرح سلمان خان جو ہیں وہ کانسرٹ کرنے کے لیے سعودی عرب چلے گئے. بہت سے وہاں پہ جو بالی ووڈ کے ایکٹرز ہیں، بلکہ ان کی انڈسٹری کھڑی مسلمانوں پہ ہوئی ہے، وہ مسلمان ہونے کے باوجود سعودی عرب میں چلے گئے. جنہیں سعودیوں کو تو ان کی زمین نے ملامت نہیں کی. ہم لوگوں کا جو کنسیپٹ ہے سعودی عرب جانے کا وہ حج اور عمرہ کے حوالے سے ہے، اور وہ کس مقصد کے لیے سعودی عرب گئے؟ میوزیکل کانسرٹ کے لیے. کتنا انفارچونیٹ ہے. جیسے میں نے کہا تھا نا کہ جیسے اقبال نے کہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو قوموں کا ضمیر ہے نا وہ بالکل غلامی کی مینٹیلٹی میں چلا جاتا ہے، اور پھر اس ضمیر کو جب جھنجھوڑا اقبال نے 1920s میں 30s میں تو اس کے بعد مسلمانوں کو ایک نئی امید نظر آئی. اور جیسے میں نے آپ کو بات کی تھی کہ ان کو اپنے ایمان کو رینیو کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی میں اقبال کے شعر کی بات ہی کروں گا. غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یعنی ذوق یقین جو پیدا کرنا ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور سلمان خان جیسے اور وہاں پہ اور جو مزید ایکٹرز ہیں انہی کے لیے اقبال نے کہا تھا اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. یعنی مسلمانوں کو اپنی جو مسلمانیت ہے اس پر اکٹھا ہونا ہوگا. ہم نے دیکھا ہے اپنے آنکھوں سے کہ اسی صدی کے شروع میں جب بانی محترم ڈاکٹر اشرار احمد وہاں پر گئے اور وہاں پہ ان کو جتنی زبردست ریسیپشن ملی اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ وہاں پہ ہندوستانی مسلمان جو ہے وہاں پر رہنے کے باوجود بھی اس کو اسلام سے کتنی لگن ہے، اور اسی لگن کو ان کو برقرار رکھنا چاہیے. اور ایک بات جو ہے اس وقت ان کو امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اس وقت ان کے لیے حالات بہت برے ہیں، لیکن جیسے اقبال ہی ان کے لیے ایسے لوگوں کے لیے کہتا ہے، یعنی اسی مشکل میں شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. اسی طرح اقبال مسلمانوں کو امید دلانے کے لیے یہ کہتا ہے اور ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے اقبال نے کہا تھا مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمانی. جو اقبال کو جو میسج ہے اس کو دوبارہ ہندوستان کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے رینیو کریں، اور جو امید ہے امید کریں ان کو بالکل نہیں چھوڑنی چاہیے. اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت اگر وہ ہندوستانی مسلمان اگر تھوڑے سے بھی خطے کے حالات کو دیکھیں، یعنی میں کیونکہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ ہندوستانی مسلمان بھی دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے ایک میسج ہے کہ اگر ہم اوور آل پرسپیکٹو میں خاص طور پہ چائنا، پاکستان، انڈیا کے معاملات کو دیکھیں، اور جس طرح سے چائنا نے ہندوستان کو بہت سے محاذوں پہ شکست دی ہے اور آگے جس طرح کا ماحول بنتا نظر آ رہا ہے اس میں بہت سی امید ہے، کیونکہ پاکستان چائنا کے جو مفادات ایک ہو گئے ہیں اور ہندوستان جو ہے اس والے سے بہت پریشان ہے. جیسے مثال کے طور پر پاکستان جو J-10C جو طیارہ ہے وہ بھی چائنا سے پاکستان ایکوائر کر رہا ہے. پھر چائنا نے نئے بارڈر لاز انٹروڈیوس کروا دی ہیں جس میں ان
اس نے کہا ہے کہ یہ جو بارڈر ڈسپیوٹ ہے یہ اب ان کی سوورنٹی کا ایشو ہے، اور وہاں پہ اس نے اب روبوٹک مشین گنوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ بہرحال ٹیکنالوجی میں جو وہ پاکستان کو بھی ٹرانسفر کر رہا ہے اس میں بھارت سے چین بہت زیادہ آگے ہے. اور ایون جب یہ لداخ والا واقعہ ہوا تھا تو وہاں پر جو چائنا کی پاپولیرٹی تھی، وہاں پہ سرویز ہوئے تھے تو کشمیری مسلمانوں میں وہ بہت پاپولر تھے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اپنی مجبوریاں ہیں، شاید چائنا ہی ان کے لیے آخری امید بنے. اگر اب تو چائنا جو ہے وہاں پہ جو مشہور جھیل ہے جہاں کا جس کا ذکر آتا رہا ہے اس پہ اپنی فوجوں کی رسائی کے لیے پل بنا رہا ہے، بہت لمبا پل بنا رہا ہے. انہوں نے جو نئے بارڈر لاز آئے ہیں اس کے ساتھ انہوں نے وہاں پر بہت سے ایسے علاقے ہیں جو انڈیا کلیم کرتا ہے ہمارے ہیں، انہوں نے اس کے اپنی چینی زبان میں نام بھی رکھ دیے ہیں. ابھی جو نیو ایئر آیا ہے اس پہ اس نے اپنا جھنڈا بھی ان علاقوں میں لہرایا ہے. تو اس وقت جو حالات ہیں بہت پر امید ہیں، ان کو پر امید ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جس میں انشاءاللہ کشمیریوں کو بھی آزادی ملے گی، اور جو وہاں پہ باقی مسلمان ہیں ان کا ظلم و ستم بھی انشاءاللہ ختم ہوگا.